چین کے وزیر خارجہ چنگ گونگ جو گزشتہ کئی ہفتوں سے پراسرار طور پر غائب تھے، آج ان کو غیر معمولی طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، انہوں نے منڈے کو ایک ملاقات کی ہے، فرینڈز آف برکس بھی تھے وہاں پہ۔ ان کو اس لیے ان کے عہدے سے ہٹایا گیا کیونکہ ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا، یعنی کہ غیر ازدواجی تعلقات تھے۔ انڈیا نے پاکستان کو پھر رگڑا ہے، وہاں پہ ٹارگٹ کی ہے، ٹکاک جیسے وہ کر سکتے ہیں۔ بھارت کی مثال نہ دیا کریں، وہاں 5 سال جمہوریت چلتی ہے، یہاں پر جمہوریت چلنے دیں گے تو آئی ٹی بھی پروان چڑھے گی نا قاضی صاحب۔ اب اس کا ہمارے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا۔ بھارت نمبر 1 انڈیا کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے، ہمیں پہلے پاکستانی کو ایک تو یہ چیز بھی سمجھنی ہے، انڈیا کا ٹارگٹ وشو گرو ہے۔ انڈیا کا ٹارگٹ دنیا کو لیڈ کرنا ہے، دنیا کو کنٹرول کرنا نہیں ہے۔ There is a lot to learn for Pakistan from India and China کہ پائن گلاں کینج کری دی ہیں، کاروبار کیسے کری دے، منہ سجا کے نہیں بھائی دے۔ تو وہ ہم شرم آتی ہے، 88 روپے کا $1، 88 افغانی کا، ہم 3.25 روپے کا $1 لے رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ آج ہمیں انڈیا آفر دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، کہتے انہیں دے تھوڑا انتظار کر دے رہے ہیں، تسی کشمیر کر دے سو۔ عام آدمی کے گھر میں بجلی نہیں ہے، پھر بھی وہ ہزاروں روپے بجلی کے بل بھرتا ہے، تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں۔ کیا ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں، موم بتی جلانا شروع کر دیں؟ سلوشن کیا ہے؟ نمسکار دوستوں، آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈپلومیٹک میٹنگ کی، جو کہ ہوئی ہے NSA دووال سر اور چائنیز ڈپلومیٹ وینگ ای کے بیچ میں جوہانسبرگ میں۔ NSA یعنی کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دووال جی نے ریسنٹلی جوہانسبرگ میں چائنیز ڈپلومیٹ وینگ ای سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ کا مین فوکس تھا بائیلیٹرل ٹائز، یعنی دونوں دیشوں کے بیچ کے سمبند۔ اجیت دووال جی جو کہ انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ کے سمبند کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دوسرے کی سمسیا کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چائنا کے ساتھ ہمارے سمبند اتہاس میں کبھی اچھے کبھی تھوڑے سے ٹینس رہے ہیں، لیکن یہ میٹنگ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے دونوں دیشوں کے بیچ کے سمواد کو بڑھانے کی دشا میں۔ وینگ ای جو کہ چائنا کے ٹاپ ڈپلومیٹ ہے، انہوں نے بھی اس میٹنگ کو بہت ہی پازیٹیو طریقے سے لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اور چائنا دونوں ہی پرانے شتابدیوں کے دیش ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ دونوں دیشوں کے بیچ میں کچھ سمسیا بھی ہے، جیسے کہ بارڈر ڈسپیوٹ، ٹریڈ امبیلنس اور سیکورٹی ایشوز، لیکن یہ میٹنگ ایک آشا کی کرن ہے، دونوں دیشوں کے بیچ کے سمبند کو سدھار سکتے ہیں۔ NSA دووال اور وینگ ای کی یہ میٹنگ جوہانسبرگ میں ہوئی، جو کہ ساؤتھ افریقہ کے ایک شہر ہے۔ یہ میٹنگ برکس سمٹ کے سائیڈ لائنز میں ہوئی ہے، جہاں انڈیا، برازیل، رشیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کے ریپریزنٹیٹیو موجود تھے۔ چلیے آگے اسی پر پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کل ہی جو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، انہوں نے منڈے کو ایک ملاقات کی ہے، فرینڈز آف برکس بھی تھے وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے برکس فورم چل رہا ہے، میرا خیال ہے اگلے مہینے پرائم منسٹر مودی بھی جا رہے ہیں ساؤتھ افریقہ۔ اور مزے کی بات یہ کہ انڈیا نے پاکستان کو پھر رگڑا ہے، وہاں پہ ٹارگٹ کی ہے، ٹکاک جیسے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو سمجھنے کی والی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا جو ہیں، دے کیپ ٹاکنگ، دے کیپ ڈسکسنگ، دے نیور اسٹاپ۔ یہ ہوتا ہے بڑے فورمز پہ، جس طرح چائنا اینڈ امریکہ دے ڈونٹ اسٹاپ ٹاکنگ اینڈ انگیجنگ اینڈ شیئرنگ واٹ ایور دے آر تھنکنگ ڈسپائٹ دا ڈفرینسز۔ لڑ رہے ہیں جو مرضی ہے لیکن بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، بول رہے ہیں، لڑ رہے ہیں لیکن بول رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے سمجھداری، ہماری طرح نہیں ہے کہ گالی نہیں کرنی، بولنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں اجیت دوول صاحب، ان کی جو وانگ جی ہے، جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے تو ممبر ہیں، اوبیسلی پولٹ بیورو کے ممبر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں آفس آف دا CPC فارن افیئرس کمیشن۔ اور کیونکہ آج کل وہ چائنیز فارن منسٹر غائب ہوئے ہیں، سنے آج ان کا وہ فیصلہ آنے والا ہے، ایک بہت ہائی لیول پولٹ بیورو کی کمیٹی بیٹھ رہی ہے وہاں پہ۔ سو کویسچن یہ ہے، دونوں ملکوں کے NSAs بیٹھے اور بات کس پہ کی؟ LAC کے اوپر، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر، جو کہ انڈیا کا پوائنٹ آف کنسرن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا 2020 سے ایک اسٹریٹجک ٹرسٹ اور پبلک اینڈ پولیٹیکل جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈسٹارٹ ہو گیا، ایروڈ ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس حوالے سے انڈیا، آپ کو دیکھیں، انڈیا اپنی بات پہ بضد ہے، ایٹ لیسٹ when it comes to میڈیا،
کہ جی ہمیں وہ 2020 میں ہمیں وہ اسٹریٹجک ٹرسٹ کو ریسٹور کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور انہی چیزوں کو بارڈر ایریاز میں کیا ہوا تھا اور وہ جو ہم تمام وہ کام کرنے جسے نارملسی آئے اور چیزیں ساری ہوں. اور دونوں ممالک جو ہیں وہ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے وہ صرف اور صرف دونوں ملکوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, دنیا کے لیے اور خطے کے لیے امپورٹنٹ ہے. This is what the Chinese and the Indians agreed. This is basically an Indian statement at least. ٹھیک ہے جی. چین کے وزیر خارجہ چنگ گونگ جو گزشتہ کئی ہفتوں سے پراسرار طور پر غائب تھے, آج ان کو غیر معمولی طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. 2-3 طرح کے الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. ایک کرپشن کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید کچھ کرپشن کے الزامات ہیں, لیکن مور امپورٹنٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس لیے ان کے عہدے سے ہٹایا گیا کیونکہ ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا, یعنی کہ غیر ازدواجی تعلقات تھے. یہ افواہیں جو ہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ یہ ایک بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے جو چین کے وزیر خارجہ ہیں ان کو عہدے سے ان کے ہٹا دیا گیا. اب یہ بہت آئی تھنک سگنیفیکنٹ اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر واقعی یہ بات سچی ہے کہ چین کے وزیر خارجہ کو ایکسٹرا میرٹل افیئر کی وجہ سے ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے, اس سے ایک بات یہ بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے دو کہ جتنا میں نے پڑھا ہے کہ چین کے اندر جو اڈلٹری ہے یا اس طرح کے جنسی تعلقات رکھنا کوئی شاید کرائم نہیں ہے, لیکن اخلاقی طور پر اسے برا سمجھا جاتا ہے. اور خاص کر کے جو بڑے عہدوں پر لوگ فائز ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کیریکٹر جو ہے وہ امپیکیبل ہونا چاہیے اور ان کا کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بہت آئی تھنک ایک لحاظ سے عجیب بات بھی ہے. چائنا از اے کمیونسٹ کنٹری, لیکن وہاں پر جو اخلاقی معیار انہوں نے سیٹ کر رکھے ہیں شاید آپ کو پاکستان میں بھی اس طرح کے نظر نہیں آتے. اور اگر ان کو ایکسٹرا میرٹل افیئر کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے تو یقینی طور پر یہ ایک سگنیفیکنٹ اس لحاظ سے بات ہے, کیونکہ عام طور پر ایون مغرب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کی جو پرسنل لائف ہے شاید اس پر اتنا کامنٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ کا کوئی اس طرح کی پرسنل لائف ہے بھی تو اس میں جو ریاست ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتی, لیکن جہاں تک چین کی بات ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہے. ان کے خیال میں اتنے بڑے عہدے پر جو بھی شخص فائز ہو اس کو اس طرح کی جو بھی غیر اخلاقی حرکتیں ہیں اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے, ایکسٹرا میرٹل افیئر ان کا نہیں ہونا چاہیے. اور اس اعتبار سے آئی تھنک دو کی ڈیٹیل ابھی تک بالکل سامنے نہیں آئی, لیکن دو ہی چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ یا تو کرپشن کی وجہ سے یا ایکسٹرا میرٹل افیئر کی وجہ سے ان کو ان کے اس عہدے سے ہٹایا گیا ہے. There is a lot to learn for Pakistan from India and China. کہ پائن گلا کینج کری دی ہیں, کاروبار کیسے کری دے, منہ سجا کے نہیں بھائی دے. یہ جو منہ سجا کے بیٹھنا ہوتا ہے نا, اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو منہ سجا کے بیٹھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان آج یہ نہیں انڈیا سے کچھ کلیم کر سکتا. آج جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ آج ہمیں انڈیا آفر دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. کہتے انہیں تو تھوڑا انتظار کر دے رہے, تسی کشمیر کرتے سو ہوں تو نہ کہڑی گال کری پراٹ جاؤ. دس از مطلب یہی اسٹائل ہے نا, پراٹ جو سانی تھوڑے گال کرنی. اور ایک وقت سے ہم کہتے تھے پراٹ جو سانی تھوڑے گال کرنی. وائی؟ بیکاز وہ کہتے تھے پہلے آؤ چائنا اکانومی کی بات کرتے, ہم کہتے تھے نہیں آؤ پہلا کشمیر دی کری. آج ہم کہتے ہیں چلو آؤ پہلا کوئی کر لو, وہ کہتے ہیں نہیں پہلا دہشت گردی کی کرو. دیٹس ہاؤ ہم نے انڈینز کو زچ کیا رکھا ہے. مانتے تو نہیں ہے نا. پھر یہاں پہ ہماری بھی سیکورٹی اسٹیٹ ہے, خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, گلاں کریں گے تو مارن دے, وچ از اے ریالٹی. ٹھیک ہے, آپ ایک حد تک یو کین پیڈل آف. پاکستان میں ایک وقت تھا کہ ایک حد تک آپ نارملائزیشن کی بات کر سکتے تھے.